میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ زبیر بھائی، جن کا منہ پہلے ہی سوجا ہوا تھا اور اوپر سے مزید منہ پھلا لیا۔ زبیر: امی، مجھے بھوک لگی ہے اور آپ دونوں اسے لے کر بیٹھی ہو۔ زرینہ غصے سے: بھوک لگی ہے تجھے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ یا وہ بھی کہیں بیچ کر کھا گیا ہے؟ تیری وجہ سے آج مجھے اور تیرے پاپا کو ذلیل ہونا پڑا۔ تیری وجہ سے آج زندگی میں پہلی بار پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ تیری وجہ سے ہم کو مجرموں کی طرح بٹھایا گیا۔ تجھے بھوک لگی ہے، تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو ابھی اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ۔ شیرو: ارے خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرینہ: تم چپ رہو۔ جانتے ہو آج کیا ہو جاتا اگر تم نہ آتے اور ہماری مدد کرتے؟ تمہارا احسان میں کیسے اتاروں گی؟ شیرو: یہ کیا خالہ، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرینہ: میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، چل معافی مانگ۔ سنا نہیں تو نے؟ خالہ نے غصے سے زبیر بھائی کو کہا تو وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ تبھی زرینہ خالہ نے کھینچ کر ایک کے بعد ایک 4-5 تھپڑ زبیر بھائی کے منہ پر لگا دیے۔ زرینہ: آنکھیں کس کو دکھا رہا ہے؟ چل معافی مانگ ورنہ گھر سے باہر نکل۔ خالہ نے زبیر بھائی کو تھپڑ مار کر ان کا کالر پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا تو میں اٹھ کر خالہ کی طرف تیز قدموں سے گیا۔ شیرو: خالہ چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے۔ زرینہ: تو چپ رہ، آج اس کا بھوت نکال کر رہوں گی۔ شیرو: رہنے دیجیے خالہ، دیکھو نا، پہلے ہی بھائی کی حالت بری ہے اور آپ انہیں ایسے مار رہی ہیں۔ آپ چھوڑیں انہیں۔ اگر میری بات کی تھوڑی سی بھی اہمیت ہے تو چھوڑ دیجیے۔ خالہ نے میرے کہنے پر زبیر بھائی کو چھوڑ دیا۔ چاہے خالہ زبیر بھائی کو مار رہی تھیں مگر ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ میرے اشارے پر نہیتا زبیر بھائی کو کھینچ کر لے گئی اور میں خالہ کو اپنے گلے سے لگا کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں خالو جان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی زبیر بھائی کو کافی کچھ کہا۔ ناصرہ باجی میرے ساتھ ہی بیٹھی رہیں اور ایک بار بھی انہوں نے زبیر بھائی کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ ہم نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ خالو جان کو خالہ نے بتا دیا کہ فون میرے کہنے پر آیا ہے اور وہ بھی مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے یہی بہانہ بنا دیا کہ وہ میری میڈم کی دوست ہیں ASP روبینہ خان اور انہوں نے ہی فون کیا ہے تو سب مان گئے اور پھر مجھے اپنی میڈم سے ملوانے کو کہنے لگے۔ کرتے کرتے ایسے شام ہو گئی
اور پھر میرے فون پر ایک فون آیا جس کو سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ شیرو باجی جلدی سے گاڑی نکالو۔ زرینہ، ناصرہ، کامران، نہیتا یک زبان ہو کر کیا ہوا بیٹا؟ کس کا فون تھا؟ کیا بات ہے؟ مجھے پریشانی میں دیکھ کر زرینہ خالہ نے مجھ سے پوچھا۔ خالو جان کے ساتھ ساتھ ناصرہ باجی اور نہیتا کا برا حال تھا۔ شیرو، دلدار ماما کا فون تھا خالہ۔ دیپا مامی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حالت خراب ہے اور وہ مامی کو ہسپتال لے کر آ رہے ہیں۔ زرینہ فکر مندی میں، کیا؟ ہائے ہائے، کتنے سالوں بعد وہ بیچاری ماں بننے جا رہی ہے اور اب چل جلدی چل، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیتا، میں بھی ساتھ چلوں گی امی۔ زرینہ، نہیں، تو گھر پر رک اور آپ بھی گھر پر رہیں، اگر ضرورت پڑی تو فون کروں گی میں۔ زرینہ خالہ اور ناصرہ باجی جلدی سے باہر نکلیں اور باجی گاڑی چلانے لگیں۔ میں دلدار ماما کو فون لگانے لگا۔ سرور ماما بھی دلدار ماما کے ساتھ آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سیدھا ہسپتال ہی جا رہے ہیں اور مجھے بھی وہیں آنے کو کہا۔ باجی نے گاڑی اسی ہسپتال کی طرف گھما لی۔ ہم جلدی ہی پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے سرور ماما اور دلدار ماما نکلے۔ ان کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے تب تک اسٹریچر کا انتظام کر رکھا تھا۔ جلدی سے دیپا مامی کو گاڑی سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا۔ دیپا مامی بے سدھ تھیں اور دلدار ماما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھی پریشانی میں تھا۔ سرور ماما، میں اور دلدار ماما وارڈ بوائے کے ساتھ بھاگتے ہوئے مامی کو اندر لے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی پہلے تیار تھے۔ مامی کو سیدھا ICU میں لے جایا گیا۔ سرور ماما دلدار ماما کو حوصلہ دے رہے تھے۔ میں بھی اندر سے گھبرا رہا تھا۔ دیپا مامی کو اس حالت میں دیکھ کر، لیکن میں نے کسی طرح خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اکیلا کھڑا تھا تو پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مائرہ مامی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں خود کو روک نہیں پایا اور مامی کے گلے لگ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مامی میرا سر سہلاتے ہوئے مجھے حوصلہ دینے لگیں۔ مائرہ، شش، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا باجی کو، سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں نا باجی، بس بے ہوش ہوئی ہیں درد کی وجہ سے، سب ٹھیک ہے، خود کو سنبھالو۔ شیرو مامی کو
کچھ ہو تو نہیں جائے گا نا؟ مائرہ، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں ان کو، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ بس درد کی وجہ سے بے ہوش ہیں، اور تم یہ کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم پھر سے باپ بننے والے ہو۔ اب کیا ایسے رو رو کر سب کو دکھاؤ گے؟ چلو اپنا منہ صاف کرو اور خود کو ٹھیک کرو۔ مامی کی بات سن کر میں نے اپنی حالت ٹھیک کی۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا تھا۔ شیرو، آپ کس کے ساتھ آئی ہو؟ مائرہ منہ بناتے ہوئے، مجھے پتہ تھا تم مجھے دیکھو گے بھی نہیں۔ کوئی ایسا کرتا ہے کیا اپنی بیوی کے ساتھ؟ میں باجی کے ساتھ ہی تھی، تم نے تو دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ شیرو، سوری، میرا دھیان نہیں گیا، میں وہ مامی۔ مائرہ، پتہ ہے اس لیے چھوڑ رہی ہوں، ورنہ اس کی سزا دیتی تمہیں۔ اب ذرا اپنے بیٹے سے بھی مل لو۔ مامی نے اشارہ کیا ایک طرف جہاں ناصرہ باجی شہزاد کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور شہزاد کو گود میں اٹھا لیا۔ شہزاد کو سینے سے لگا کر مجھے بڑا سکون ملا۔ یہ دیکھ کر مائرہ مامی بھی خوش ہوئیں۔ شیرو، مامی جی، نائلہ مامی نہیں آئیں؟ مائرہ، ڈاکٹر نے انہیں منع کیا ہے آنے جانے سے، اسی لیے انہیں گھر پر چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھیں، پھر بڑے بھائی نے کسی طرح انہیں منایا۔ شیرو، ان کا خیال کون رکھے گا؟ مائرہ اکیلا چھوڑ کر نہیں آئے، وہاں راجو کی ماں ہے نا، ان کے پاس، اور تیرے چھوٹے ماما بھی وہیں ہیں، بعد میں وہ آ جائیں گے تو بڑے بھائی جی کے پاس چلے جائیں گے۔ زرینہ خالہ دلدار ماما کو حوصلہ دے رہی تھیں، اور ادھر میں باجی اور مامی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر اندر سے باہر آیا۔ ہم سب جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ دلدار ڈاکٹر، کیسی ہے دیپا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر، ہاں وہ ٹھیک ہے، بس بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ فی الحال ہم نے انہیں سلا دیا ہے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، مگر ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک بی پی نارمل نہیں ہوتا تب تک ڈیلیوری نہیں کروا سکتے، اس لیے فی الحال ابھی ویٹ کرنا ہوگا۔ رات میں یا کل کے دن شاید ڈیلیوری ہو جائے۔ اگر کمپلیکیشن ہوئے تو آپریشن کرنا پڑے گا، اس لیے آپ پیسے جمع کروا دیجیے۔ شیرو، کتنے پیسے چاہئیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی لاتا ہوں۔ ڈاکٹر، فی الحال 1,00,000 روپے جمع کروا دیں اور آپ آفس میں مل لیجیے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ میں پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے وہاں سے جانے لگا تو سرور ماما نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سرور ماما، کہاں جا رہے ہو؟ یہ پیسے جا کر جمع کروا دو۔
سرور ماما نے میرے ہاتھ میں پیسوں کے 2 بنڈل رکھ دیے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں چپ چاپ پیسے جمع کروانے چلا گیا۔ واپس آیا تو اب ماحول ٹھیک تھا۔ دلدار ماما بھی پرسکون تھے۔ سرور ماما، لگتا ہے رات بھر ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا۔ زرینہ، اس میں سوچنا کیا ہے؟ میں یہاں رکتی ہوں۔ اگر دیبا کو ضرورت پڑی تو میں دیکھ لوں گی۔ مائرہ ہمارے گھر جائے گی۔ شہزاد ابھی چھوٹا ہے، اسے ہسپتال میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ مائرہ باجی، میں کر لوں گی۔ آپ زرینہ، میں نے کہا نا۔ اور دلدار، تم یہیں رک جاؤ بھائی۔ آپ ناصرہ، مائرہ اور شیرو کے ساتھ ہمارے گھر چلے جائیں۔ رات کا کھانا ناصرہ تیار کر دے گی۔ زرینہ خالہ نے اپنا حکم چلاتے ہوئے کہا۔ اب ان کی بات کو کون ٹال سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ سرور، صابرہ اور نکت کا بھی فون آیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہے، وہ بھی آنے کا کہہ رہی ہیں۔ کھانا وہ لیتی آئیں گی۔ ناصرہ کو کیوں ٹینشن دے رہی ہو؟ اور میں گاؤں واپس جا رہا ہوں، وہاں نائلہ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ میں بختیار کو بھیج دیتا ہوں۔ دلدار بھائی، میں ہوں نا یہاں پر، اور باقی سب بھی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ مائرہ اور شہزاد کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ بھابھی کی دیکھ بھال ہو جائے گی۔ زرینہ: ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں تو ہم سب ہیں، آپ اسے لے جاؤ۔ مائرہ: مگر میں۔ زرینہ: یہاں ہم ہیں نا۔ تم نائلہ کا دھیان رکھو، اس کے لیے اب سنبھل کر رہنا ضروری ہے۔ تم تو جانتی ہو وہ گھر کا کام کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ تم اسے شہزاد کی ذمہ داری دے دینا، تبھی وہ آرام سے بیٹھے گی۔ مائرہ مامی خالہ کی بات مان گئیں۔ اندھیرا ہو رہا تھا تو سرور ماما مائرہ مامی کو لے کر اسی گاڑی میں واپس چلے گئے جس میں آئے تھے۔ زرینہ: بیٹا، اب تم بھی جاؤ، کل تمہارا پیپر ہے نا؟ شیرو: نہیں خالہ، میں کہیں نہیں جاؤں گا مائرہ کو چھوڑ کر۔ دلدار: بیٹا، باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کل پیپر دے کر آ جانا، نہیں تو تمہاری پڑھائی پر اثر پڑے گا۔ میں ہوں نا یہاں پر۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننی پڑی۔ میں نے جانے سے پہلے ایک بار دیبا مامی کو دیکھا، وہ دوا کے اثر سے سو رہی تھیں، ان کو ڈرپ لگی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں نیک تمنائیں کرتا ہوا باہر آ گیا۔ پھر ناصرہ باجی مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر گھر آ گئیں۔ ناصرہ: بے فکر رہو، ماما جی اور امی ہیں نا وہاں پر، ایسے ٹینشن مت لو، ورنہ کل پیپر کیسے دو گے؟ چلو اب سب کچھ بھول کر پڑھائی پر دھیان دو اور کل کی تیاری کرو۔ گھر آ کر ناصرہ باجی نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ناصرہ باجی اور نہیدا نے مل کر کھانا بنایا، پھر ہم نے ساتھ میں ڈنر کیا۔ میں نے فون پر دلدار
ماما سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ صابرہ خالہ اور نکہت خالہ بھی ملنے آئی ہیں، ساتھ میں مہرین اور رحیلہ باجی بھی۔ مامی کی حالت اب بہتر تھی۔ پھر میں بھی خود کو سمجھاتے ہوئے کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں نہیتا میرے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھے ساتھ لگا لیا۔ شیرو، پیچھے ہٹو، کیا کر رہی ہو؟ ابھی ناصرہ باجی آ جائیں گی، انہوں نے دیکھ لیا تو۔ نہیتا رومانٹک ہوتے ہوئے، دروازہ لاک ہے، کیسے دیکھیں گی؟ ویسے بھی وہ کچن میں ہیں۔ شیرو، پھر بھی۔ نہیتا، شش، کچھ مت بولو، آج تمہیں پیار کرنے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ تم نے آج زبیر کو چھڑوا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تھینک یو۔ اتنا کہہ کر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میرے گرد لپٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد، شیرو، بس اب ہٹ جاؤ، باجی کبھی بھی آ سکتی ہیں، اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں بھی تو اس خاندان کا حصہ ہوں۔ نہیتا، کتنا فرق ہے تم میں اور زبیر میں۔ ایک وہ ہے کہ اتنا بڑا احسان ہونے پر اس نے تمہیں ایک تھینکس تک نہیں کہا، اور تم ہو کہ ہر بار سب کی مدد کرتے ہو۔ آئی لو یو سو مچ۔ کاش کہ ہم ایک ہو سکتے۔ شیرو، میں تو ابھی بھی آپ کا ہوں نا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہی زبیر بھائی کی بات، تو ان کو چھوڑیں، پتہ نہیں کس بات کا اتنا غصہ ہے انہیں مجھ پر۔ میں نے یہ سب ان سے تھینکس سننے کے لیے نہیں، بلکہ آپ سب کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ نہیتا میرے اندر سماتے ہوئے، اس لیے تو تمہیں میں اتنا چاہتی ہوں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ناصرہ باجی کی آواز آنے لگی۔ نہیتا نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ناصرہ، دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ نہیتا، وہ باجی، وہ شیرو پڑھائی کر رہا تھا تو میں نے بند کر دیا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ناصرہ، تیرا بھی تو پیپر ہے نا صبح، تو کیوں نہیں پڑھ رہی؟ چل، تو بھی اپنی تیاری کر۔ نہیتا باجی، آج میں یہیں رکتی ہوں نا شیرو کے ساتھ، ہم ساتھ میں پڑھائی کر لیں گے رات بھر جاگ کر۔ ناصرہ، کوئی ضرورت نہیں، تو اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کر۔ اگر یہاں رکے گی تو نہ خود پڑھے گی نہ اس کو پڑھنے دے گی۔ نہیتا باجی، ناصرہ سنا نہیں ایک بار، چل جا اپنے کمرے میں۔ نہیتا برا سا منہ بنا کر کمرے سے نکل گئی اور ناصرہ میرے پاس آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیتے ہوئے وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ ناصرہ، آج تمہاری پڑھائی ادھوری رہ گئی نا، زبیر کی وجہ سے؟ شیرو، ارے نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں، میری پوری تیاری ہے، بس تھوڑا سا دہرانا ہے۔ ویسے بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ سبجیکٹ۔ ناصرہ، پھر بھی تمہیں پریشانی تو ہوئی نا؟ اچھا، ایک بات پوچھوں؟ شیرو، آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا پوچھ لیا کیجیے،
जो भी पूछना हो। नासरा, कौन सी मैडम का फ़ोन गया था इंस्पेक्टर को? शेरू, एएसपी रुबीना खान। नासरा, तुम कैसे जानते हो उन्हें? शेरू, मैंने बताया तो, वो हमारी टीचर की फ्रेंड हैं। नासरा, ये तो तुमने सबको बताया, मगर मैं जानना चाहती हूँ, इतनी जल्दी उनका फ़ोन इंस्पेक्टर को चला गया? मुझसे बात करने के बाद ज़रूर तुमने सीधा उन्हीं से बात की होगी, वरना इतनी जल्दी तो फ़ोन नहीं जाता उसका। साफ साफ मतलब है कि तुमने सीधा उनको फ़ोन किया होगा, और कोई भी इतनी बड़ी ऑफ़िसर भी बिना ख़ास जान पहचान के किसी के फ़ोन पर ऐसे एक्शन तो नहीं लेगी। तो सच सच बताओ, तुम कैसे उनके इतना क्लोज़ हो? मैं बाजी के इस सवाल से हैरान हो गया कि वो कैसे सब समझ गईं। बाजी सच में बहुत समझदार थीं। किसी देहाती की तरह उन्होंने मेरी बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया, बल्कि सही अंदाज़ा लगाया। बाजी मेरी आंखों में देख रही थीं और मैं उनसे नज़रें चुरा रहा था। मुझे लगा बाजी सब समझ रही हैं। अगर मैंने झूठ बोला तो वो पकड़ लेंगी। नासरा, अब बताओ भी, या फिर मुझ पर यकीन नहीं है? शेरू, क्या बाजी आप भी? आपको तो पुलिस में होना चाहिए था। हाँ, मैंने डायरेक्ट उन्हें फ़ोन किया था, मगर ये भी सच है कि वो मेरी टीचर की फ्रेंड हैं। रही बात जान पहचान की, तो आपको याद है ना मेरे साथ क्या हुआ था जब पुलिस ने गलती से मुझे कुछ और समझकर ठुकाई कर दी थी? नासरा, हाँ, तुमने बताया था, इसका मतलब? शेरू, हाँ, ये वही है, एएसपी रुबीना खान बहुत अच्छी हैं। वो मैंने उन्हें जब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे में ज़ुबैर भाई घर पर होंगे, और देख लो, सब आपके सामने है। नासरा, तो ये बात है, जो भी है, तुमने आज इस घर की इज़्ज़त बचा ली, और उस बेवकूफ़ की ज़िंदगी, उसका मुस्तकबिल भी। मगर उसको तो शर्म नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी जब तक वो तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता और अपना बर्ताव ठीक नहीं करेगा, तब तक मैं उससे माफ़ नहीं करूँगी। शेरू, अरे ये क्या बाजी, आप तो समझदार हैं, आप उनकी सगी बहन हैं।